السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے اور عید آپ حضرات کی اچھی گزری ہوگی۔ آپ کو عید مبارک بھی ہو۔ پہلے ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چلیے جی، آج ہم عبادات سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی طرف سلائڈز شیئر کر رہا ہوں۔ عبادات میں ہم نے ایک قربانی کا عمل پڑھ لیا ہے، اور ایک عمل ہم آج نماز کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ کو سلائڈز شیئر ہو گئی ہیں آپ کی طرف؟ بتائیے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ یاد رکھیے کہ ہم انسان پر ایک جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ان میں سے ایک قسم عبادات کی ہے، ایک معاملات کی ہے، ایک معاشرت کی ہے، ایک اخلاقیات کی ہے، اور ایک عقائد کی۔ ہم عبادات میں سے قربانی بھی پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نماز پڑھیں گے۔ اصل تو نماز سے ہی شروع کرنا تھا، لیکن چونکہ قربانی کا عمل آ گیا تھا بیچ میں، عید آ گئی تھی، تو زیادہ مناسب تھا کہ ہم پہلے قربانی کے معاملات ضحایا کو ہم پہلے پڑھ لیں، ضحایا کو، تاکہ قربانی کا عمل درست ہو سکے۔ عبادت کیا ہے؟ کانسیپٹ آف ورشپ، پھر سلیوری، عبودیت یا عبدیت، اس کی کیا قسمیں ہیں، اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، ڈائریکٹ ورشپ اور انڈائریکٹ ورشپس، اور پھر اس کے بعد نماز۔ یہ ہم کچھ چیزیں ملاحظہ کریں گے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ، اور پھر آخر میں سوالات کا وہی انداز ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جو سمجھے کہ جو لفظ ہے عبادت، یہ عربی لفظ، اور یہ عبد لفظ اسی سے نکلا ہے۔ عبد، عبد غلام کو کہتے ہیں، سلیو کو، اور عبادت کا مطلب ہوا سلیوری، عبادت غلامی۔ ہم چونکہ
الحمدللہ اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں بڑے فخر سے، اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے ہی۔ تو جب عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو ہمارے اعمال، افعال، ساری چیزیں ہماری وہ عبادت سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کیسے اللہ کی عبادت کرنی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات تسلیم کرنی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہم نے سر نگوں کر دینا، اپنا سر جھکا دینا ہے، سر ہمیں تسلیم کر دینا ہے، اور اللہ کے لیے ہی عبادت، اطاعت، اتباع اور اطاعت ہر طرح کی اللہ کے سامنے، اور اسی طرح اللہ کی ذات کے سامنے ہی ہم نے یہ شو کرنی ہے، عزت اللہ کو دینا۔ یعنی عبادت دراصل اللہ کو ہم عزت دے رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کر کے ہم عزت لے رہے ہیں۔ یہ عبادت عزت دینا ہے اور عزت لینا، ظاہری بات ہے ہم اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنے آپ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ غلامی وہ غلامی نہیں ہے کہ جس میں تذلل ہو، جس میں حقیر سمجھا جائے، نہیں، انسان بلکہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک عبادت کی قسم ہے جو ڈائریکٹ ورشپ ہے، اور ایک انڈائریکٹ ورشپ۔ ڈائریکٹ ورشپس وہ عبادات ہیں جو بنیادی عبادات ہیں، جو مشہور ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ وہ ہیں جو کہ بنیادی عبادات ہیں۔ ایک منٹ دیجیے گا جی مجھ کو، 1 منٹ پلیز۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈائریکٹ ورشپس وہ ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں، جو بڑی بڑی میجر عبادات ہیں، اور ان ڈائریکٹ ورشپس وہ ہیں جو در حقیقت ہماری ہے تو ضروریات ہی، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے وہ، جیسے کھانا پینا، سونا، کپڑے بدلنا، کپڑے تبدیل کرنا، نئے لینا، جوتا پہننا، واش روم جانا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے تو یہ بھی عبادات ہوں گی، اور انڈائریکٹ عبادات ہوں گی۔ یہ یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سنت کی قسم ہے سنت عادیہ۔ سنت عادیہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انڈائریکٹ ورشپ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی زندگی کے معمولات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم کیا کرتے تھے۔ ہم جب ان کو سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے تو وہ بھی عبادت ہی شمار ہوں گے۔ اب چونکہ ہم نے آج نماز کا ٹاپک لے کر چلنا ہے تو اس میں ہمارے پاس نماز میں 3 طرح کے اعمال ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، اور سنت ہے۔ ہم نے ان کی ڈیفینیشنز پڑھ رکھی ہیں، فرض، واجب، سنت کی، اور مستحب بھی تقریباً اسی کیٹیگری میں آئے گا، سنت کے درجے میں آتا ہے مستحب۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کر۔ نماز میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے فرائض کیا کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ فرائض کیا ہے نماز میں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور اس کے بعد قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، بغیر عذر کے آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بہت سولڈ ریزن ہو، کوئی ایسا پرابلم ہو کہ آپ قیام نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے کہ مجبوری ہی ہو گئی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا،
تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ صرف آپ کو نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے، لیکن جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، جو واجبات ہیں، جو نمازیں واجب ہیں، جو نمازیں فرض ہیں، جو نمازیں سنت ہیں، ان میں قیام ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے قراءت کرنا نماز میں، الحمد شریف پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، سور قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ پڑھنا۔ کتنا پڑھنا ہے یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں ڈیٹیل سے۔ قراءت مطلق فرض ہے نماز میں، کہیں سے بھی ہو جائے، منیمم 3 اور میکسیمم آپ جتنی بھی پڑھ لیجئے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، 2 سجدے ہر رکعت میں، اور اسی طرح اتحیات میں بیٹھنا۔ دوسرے اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے، یاد رکھیے، پہلے اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، آگے آئے گی واجب چیزیں۔ اور دوسرا اتحیات سے مراد ہے جس میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، جہاں ہم اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے، آپ نے پڑھی ہی نہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر سجدہ سہو کر کے ہم ان کو پورا کر لیں، یعنی یہ اپنی چیزیں کہاں کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے الگ سے، ٹھیک ہے جی۔ سمپل سی ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اس پر عمل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی جی۔ آگے دیکھیں صاحب، نماز میں واجب چیزیں کون سی؟ وہ یہ تو تھی نا فرض اور واجب میں فرق آپ کو پتہ، میں نے لکھوایا ہوا ہے آپ کو، تو اب یہاں پر ہم واجب کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ واجب کیا چیز ہے سمجھیے، سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ہو رہی ہے انفرادی نماز پڑھنے کی، انڈیویجلی، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ بہت بڑا اختلاف ہے احادیث کی روح سے، کہ بعض کے نزدیک سورۃ الفاتحہ واجب ہے، بعض حضرات کے نزدیک خاموش ہی رہیں گے آپ، یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ یہاں پر صرف اتنا سمجھیے کہ اگر آپ نماز تنہا پڑھ رہے ہیں یا امامت کروا رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے آپ کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد پورے قرآن سے کہیں سے بھی قرات کرنا یہ واجب ہے، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ قرات کر سکتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پر کرنا یہ بھی واجب ہے، یعنی رکوع کو سجدے سے پہلے ہی کرنا ہے اور سجدے کو رکوع کے بعد ہی کرنا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ یعنی اسی طرح فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، سورت بعد میں ملانی ہے، یہ ترتیب چینج نہیں کر سکتے ہم کہ سورت فاتحہ بعد میں پڑھیں اور سورت الکوثر پہلے پڑھ دیں، یہ واجب چھوٹ جائے گا، یہ ترتیب چینج ہوگی، یاد رکھیے، تو اس سے سجدہ سہو واجب آ جائے گا۔ تو ہر عمل کو اس کی جگہ پر کرنا، جو جو متعین جگہ ہیں وہاں اس عمل کو کرنا یہ واجب ہے۔ یہ جو نماز کی ترتیب ہے شروع سے لے کے آخر تک یہ وجوبی ترتیب ہے، اس میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پہلے اتحیات پڑھ لیں، پھر قیام کر لیں، پھر رکوع کر لیں، ایسا نہیں۔ اچھا، اس کے بعد رکوع میں جانا فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے رکوع کرنا
رکوع میں چلے گئے اور رکوع کر رہے ہیں، یہ تو ہے فرض، لیکن رکوع میں جانا، ایسے سر جھکاتے ہوئے رکوع میں چلے جانا، یہ واجب ایکٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے ہی سر کو نیچے کر دے تو اس کا رکوع نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی مجبوری ہوگی، وہ تو الگ کیس ہے نا، جو ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور آپ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، رکوع میں کیے بغیر، تو یاد رکھیے یہ نہیں شمار ہوگا رکوع، اور واجب چھوٹ جائے گا جس سے سجدہ سہو ہوگا۔ اسی طرح سجدے میں جانا، رکوع کر کے سجدے میں جانا، اور کھڑا ہونا پہلے رکوع سے پھر سجدے میں جانا، یہ واجب ایکٹ ہے۔ اسی طرح 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، کوئی بھی نماز ہو ان میں دوسری رکعت پر بیٹھنا واجب ہوتا ہے۔ یاد ہے نا ہم نے کہا تھا پیچھے والی سلائیڈ میں کہ اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے، آخری اتحیات، وہ 3 رکعت والی ہو 4 رکعت والی ہو، لیکن اگر وہ نماز آپ کی 2 سے زیادہ رکعت والی ہے تو اس کا جو پہلا قاعدہ ہے، اتحیات ہے، وہ واجب ہے۔ اس کو چھوڑ دیں گے آپ اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز ناقص ہو جائے گی اور آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا آخر۔ اسی طرح اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ایک تھا اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، ایک ہے اتحیات بیٹھنے کی حالت پڑھنا، یہ بھی واجب، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھنا واجب ہے۔ التحیات کی مقدار بیٹھنا بھی واجب اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ ایک شخص التحیات میں بیٹھتا تو ہے لیکن وہ التحیات للہ والصلوات یہ ریسائٹ نہیں کرتا تو اس شخص کا ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ تو یہ واجب ایکٹس تھے، ان کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، فرائض کے بغیر بھی نہیں ہوتی نماز۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے سنتوں کی طرف۔ یاد رکھیے نماز میں کل 51 سنتیں ہیں، 51 سنتیں ہیں نماز میں۔ سنت کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، سنت سے ہٹ کر کریں گے تو بے برکت عمل ہوگا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری میں روایت موجود ہے کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب ہم ان سنتوں کے دیکھیں گے کہ کون سی سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں پر کیسے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات، جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو 11 سنتیں ہیں اس وقت۔ اچھا تھوڑا آپ ساتھ ہی انالیسس بھی کیجئے کہ کیا ہم ان سنتوں پر پہلے سے عمل کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں، کتنا چھوڑ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر کے بعد ہمارے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ ہماری نمازیں خوبصورت ہو سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو کسی کے حصے میں 10واں حصہ یعنی پوری نماز اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے اور اس کو پورا ثواب ملتا ہے، اور نماز اسے دعائیں دیتی جاتی ہے، اور ایون وہ عرش کے نیچے لٹک جاتی ہے اور اس آدمی کے لیے وہ دعا کرتی ہے بخشش کی۔ اور جب کوئی شخص خوبصورتی سے نماز نہیں پڑھتا، نہ وقت پہ وضو کیا، نہ وقت پہ نماز پڑھی، نہ اچھے سے قیام کیا، نہ اچھے سے رکوع، نہ سجدہ، تو پھر وہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی اور کہتی ہے کہ اللہ تعالی
تجھے بھی ایسے ہی برباد اور ذلیل اور رسوا کرے جس طرح تو نے مجھے کیا، اور پھر ایک وہ سیدھا کپڑے میں نماز لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ روایت الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، مصنف ابن شیبہ میں بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں گے، اور وہ خوبصورت کب ہوں گی؟ جب سنت کے مطابق ہوں گی، جب ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہماری زندگی میں بے سکونی ہے نا، تو ہمیں نماز میں سکون لانا ہوگا۔ اگر زندگی میں بے سکونی ہے تو نماز میں سکون لانا ہوگا، سکون سے نماز پڑھنی ہوگی، تو زندگی کی بے سکونی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو پہلی سنت قیام کی، جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کی پہلی سنت یہ ہے کہ ہماری جو کمر ہے وہ سیدھی ہو، کمر جو ہماری پشت ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو، اس میں کوئی ایسا مطلب کہ وہ جھکی ہوئی نہ ہو، جسے ہم کب کہتے ہیں نا، کب سنا ہوگا آپ نے، یا ڈھیلا ڈھالا بہت ہی ایسے نہ ہو، بلکہ آپ کی کمر سیدھی ہو، پہلی سنت ہے۔ اسی طرح جو ہمارا سر ہے وہ جھکا ہوا نہ ہو، ایسے نیچے نہ ہو، ایسے نہ ہو، بلکہ ایسے سامنے قبلے کی طرف ہمارا چہرہ ہو، اور ہم قبلے کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سامنے تکبیر کہتے وقت یاد رکھیں نظر نیچے نہیں ہونی چاہیے، نظر بالکل سامنے ہو، گویا کہ ہمارے سامنے قبلہ ہے۔ قبلہ سے مراد گویا کہ خانہ کعبہ ہے، ڈائریکشن تو چونکہ وہی ہے، اس لیے تو سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پاؤں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ان میں اتنا سا فرق ہو، تقریباً 4 انگلی کے برابر، اتنا سا فرق ہونا چاہیے دونوں پاؤں کے بیچ میں، جڑے نہ ہو گئے، تھوڑا سا فرق۔ اچھا تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اپنی طبیعت کے مطابق پاؤں کو آپ کھول سکتے ہیں جہاں، لیکن اس سے کم نہ ہو، بس 4 فنگر سے کم نہ ہو، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہمارے جو قبلہ رخ ہونے چاہیے بالکل دونوں پاؤں، ایسے نہ ہو پاؤں، دیکھیے یہ پاؤں ہمارے ایسے نہ ہو، بلکہ ایسے ہو سیدھا۔ یہ اکثر غلطی کرتے ہیں ہم لوگ کہ نماز میں ایک پاؤں ادھر جا رہا ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، برے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اس لیے ویسے سیدھے ہوں بالکل۔ اسی طرح جو مقتدی حضرات ہیں وہ امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ دیں گے، جو ہی امام تکبیر کہے گا تو ہمارے جو مقتدی حضرات ہوں گے وہ بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ ایک آدھے سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ پہلے نہ ہو، ساتھ ساتھ ہی ہو۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے تو ہمارے یہ جو ہاتھ ہیں کانوں تک جانے چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہاں ایسے آپ کو دکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ ایسے نہ ہو، ڈھیلے ڈھالے نہ ہو، ایسے نہ پکڑے، یا پھر بہت اوپر نہ جا رہے ہو۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کانوں کی لو تک یہ ہمارے ہاتھ جانے چاہیے، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس میں بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم غلطی کر جاتے ہیں، ایسے کچھ لوگ ایسے دیکھیں گا یہ ہاتھ ایسے ہوتے، یا پھر ایسے اور ڈھیلے ڈھالے ذرا مرجھائے ہوئے، نہیں، یہ پامس جو ہیں یہ بالکل قبلہ رخ ہو، ایسے پتہ چلے آپ ایکٹیولی نماز پڑھ رہے ہیں، خوبصورتی سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ لیکن یہ سنت ہیں جو اعمال بتا رہا ہوں، یعنی اگر کبھی کبھار کسی سے اس سے الٹ ہو جاتا ہے یا اس کی ہتھیلیاں تھوڑی سی اندر رہ جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ نماز آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ثواب میں کمی آ جائے گی، نماز کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی۔
اس کے بعد یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ بہت ٹائٹ نہ ہو، ایسے کر کے نہ نماز نارمل پوزیشن پر ہم انہیں چھوڑیں، یا بہت کھلی ہوئی نہ ہو، نہیں، نارمل پوزیشن پہ ہم انہیں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو ہمارا رائٹ ہینڈ وہ رکھا ہوا ہوگا لیفٹ ہینڈ کے اوپر، ایسے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیے اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے، اچھا کچھ بعض حضرات ایسے باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو جہاں جہاں باندھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ احناف کے نزدیک جو احناف کا طریقہ ہے، جو سنت سے وہ لے رہے ہیں، جن احادیث سے وہ لے رہے ہیں، وہ میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ سے دلائل شیئر کر دوں گا، کہ جو میں ایک ایک سنت یہاں بیان کر رہا ہوں ان کی احادیث بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی ود ریفرنسز، اور تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی ان کو پڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس طرح ایک یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہماری، یہ چھنگلی، اسے یہاں اور انگوٹھے کو اوپر، اور ایسے اس کو بند کر لینا یہاں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سنت یہ ہے کہ یہ جو میں بتا چکا ہوں ویسے، کہ انگلیوں کو آپ نے باندھنا کیسے ہے، اسی طرح ہاتھوں کو، یہ تو پتہ چل گیا کہ ہاتھ کہاں باندھنے کہاں پر ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اسے جو جہاں باندھ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں let them do what they are doing، ٹھیک ہے جی۔ کچھ حضرات ناف کے نیچے ناف باندھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت، ناف سے نیچے آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اور بعض حضرات یہاں پر باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں دلائل دونوں طرف ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے کسی سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلی سنت یہ ہے کہ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یاد رہے، یعنی اگر چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوگا، البتہ ثواب کم ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ تو سنتیں ہوئی قیام کی، کھڑا کیسے ہونا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ڈسکس ہوں۔ اب یہ ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں، 7 سنتیں ہیں قرات کی، ٹھیک ہے جی، 7 سنتیں قرات کی ہیں کہ آپ نے قرات کیسے کرنی ہے۔ تو ان میں سے یاد رکھیے، وہ جو سبحانک اللہ پڑھنے والی سنت تھی وہ قرات کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرات کا حصہ اعوذ باللہ سے شروع ہوتا ہے سنت کا، الگ سے سنت ہے سبحانک اللہ پڑھنا، تعوذ پڑھا جائے، ٹھیک ہے جی، اور تعوذ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے ہر رکعت کے شروع میں، ہر رکعت کے شروع میں، یاد رکھیے تعوذ پوری نماز میں ایک دفعہ ہے، اور جو بسم اللہ ہے وہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنی ہے، اور ایمن اگر کوئی سورت آپ شروع کر رہے ہیں بیچ میں، یعنی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اب جو آپ قرات کر رہے ہیں وہ سورت کے شروع سے کر رہے ہیں، جیسے ارائیت الذی یکذب بالدین، تو آپ وہاں بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نرمی سے، آہستگی سے آمین کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آمین چاہے بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے، یہ ہے سنت، یا واجب یا فرض نہیں ہے، بس معتدل انداز میں کہنی چاہیے، اپنے آپ کو آواز آ جائے یا ساتھ والے کو آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ آمین بالجہر بھی جائز ہے، آمین بالسر بھی جائز ہے، لیکن جو دلائل کے اعتبار سے، قرآنک ورسز کے اعتبار سے زیادہ قرین سنت جو ہے وہ آمین معتدل انداز میں کہنے سے ہے، بہت اونچی کہنا مناسب نہیں ہے آیتوں کے اعتبار سے۔ اس کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کون سی نماز آپ نے
کون سی قرات کرنی ہے نماز کے اندر، یعنی فجر میں کون سی تلاوت کرنی ہے، ظہر میں کون سی کرنی ہے آپ کو تلاوت. ٹھیک ہے جی. فجر اور ظہر میں آپ نے طوال مفصل کرنی ہے. طوال مفصل ایک ٹرم ہے. طوال مفصل ویسے کہتے ہیں سورت حجرات سے لے کے سورت بروج جو ہے نا جی، والسماء ذات البروج، وہاں تک جو صورتیں ہیں ان میں سے کہیں سے بھی آپ قرات کر سکتے. ٹھیک ہے جی. یعنی 26ویں سپارے سے لے کے 30ویں سپارے کی سورت بروج تک. اور عصر اور عشاء کے اندر ہمیں اوساط مفصل، یہ ایک ٹرم ہے یوز ہوتی ہے، یہ پڑھنی چاہیے. یعنی سورت بروج سے لے کے لم یکن الذین، سورت البینہ تک. ٹھیک ہے جی. اور مغرب کی نماز رہ گئی. مغرب کی نماز میں سورت البینہ سے لے کے یعنی سورت زلزال سے لے کے والناس تک کوئی بھی سورت ہمیں پڑھ لیں سنت ادا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یاد رہے کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت لمبی کرنا سنت ہے. 2 رکعتیں ہیں چونکہ فجر کی، تو پہلی رکعت کو لمبا کرنا سنت ہے. تھوڑا سا اسے دوسری رکعت کی بنسبت پہلی رکعت زیادہ لمبی ہونی چاہیے. اچھا جی. پھر فرماتے ہیں کہ ثنا یعنی سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین، یہ نرمی اور آہستگی سے کہنی. اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سبحانک اللہ، ان کی بالکل آواز نہیں آنی چاہیے. دل میں آپ نے دل میں پڑھنی سے مراد یہ کہ زبان تو ہلائیں گے ہم لوگ، لیکن بس اتنی ہو کہ اپنی کان تک آواز آ جائے، آپ اپنے کان تک. اور جو آمین ہے وہ قدرے اونچا کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ایسی ہے جو 3 اور 4 رکعت والی ہے تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا سنت ہے. صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائیں گے آپ لوگ، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ. جی کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ ایک منٹ. ولیہ ریسائٹ ان وائس اونلی یو کین ہیئر. ٹھیک ہے. اور بھی کیا کچھ سوال پوچھے گئے ہیں؟ ایک سوال میرے سامنے شو ہو رہا ہے، یہ سوال نہیں ہے. جی بالکل صحیح لکھا عبداللہ ستار صاحب. کوئی اور بھی سوال پوچھا گیا ہے کیا؟ دوبارہ سینڈ کر دیجیے. ہاں. اعوذ باللہ پڑھنا ایک مرتبہ پوری نماز میں، بسم اللہ پڑھنا. جی ٹھیک ہے. سر عام طور پر تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی سورت کے شروع میں. نہیں نہیں جی، جب بھی بسم اللہ سورت شروع کریں گے یاد رکھیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کہاں کہاں پڑھنا ضروری میں تھوڑا سا آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. اگر آپ قرآن مجید ویسے ہی اوپن کر کے بیٹھے ہی آپ تلاوت شروع کرنے لگے ہیں تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں. اگر آپ کی تلاوت شروع ہونے کے ساتھ سورت بھی شروع ہو رہی ہے، یعنی آپ نے قرآن مجید اوپن کیا، سورت ملک شروع ہو رہی ہے، تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کی تلاوت درمیان سورت سے شروع ہو رہی ہے، سورت کے درمیان سے تلاوت شروع ہو رہی ہے، تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھنے میں آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. تیسری بات، تلاوت کرتے کرتے سورت شروع ہو گئی، تلاوت جاری ہے، ادھر سے سورت شروع ہو گئی، تو آپ صرف بسم اللہ پڑھیں گے اور نئی سورت شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ طریقہ کار ہے اس کا. Sir, do you have to move your lips while praying or can you recite in... No, no, بہت اچھا سوال ہے یہ. ملیحہ سلمان، ضروری ہے نماز میں لپس کا ہلنا، لپس حرکت کریں، اسی طرح زبان حرکت کرے. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح آپ دیکھیے گا مجھے. اتنے لپس ہلنے چاہیے. آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے نماز. یاد رکھیے تلاوت نہیں ہوئی، تلاوت نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا قرات فرض ہے.
یہ بہت اچھا سوال کیا آپ۔ اچھا جی، فجر کی پہلی رکعت لمبی کرنی ہے، فرض کی یا سنت کی؟ فرضوں کی بھائی، فرضوں کی، فرض نماز، ٹھیک ہے جی، فرض نماز جماعت والی ہو یا آپ الگ سے پڑھ رہے ہو۔ What about the feet fingers? Does it also have to face قبلہ when sitting in تشہد؟ ہاں جی، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو پاؤں کھڑا ہے تشہد میں، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف، ٹھیک ہے جی، ایسے ایسے نہیں ہوتی جس طرح پاؤں کی انگلی، ٹھیک ہے، وہ قبلے کی طرف ہو، ایسے پیچھے نکلی ہوئی نہ ہو، یہی سنت ہے کہ وہ ایسے قبلے کی طرف ہو، بالکل۔ اس کے بعد کہتے ہیں مریم وٹ اباؤٹ دی فیٹ، ٹھیک ہو گیا، ڈز اٹ اوکے سر، خواتین کے لیے بھی کوئی سیدھا رکھنے چاہیے؟ نہیں جی، خواتین کی نماز کے دلائل الگ ہے، خواتین کی نماز کا طریقہ الگ ہے ٹوٹلی۔ ابھی میں صرف یہ جو تشہد کی جو گفتگو ہے نا فنگر سے متعلق، وہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کی نماز کا طریقہ الگ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا، عبداللہ ستار سے مجھے یاد دلا دیں گے، میں ریفرنسز کے ساتھ عورتوں اور مردوں کی نماز الگ سے آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک سوال ہے، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، کانوں تک نہیں اٹھائیں گی، بالکل ٹھیک ہے جی، ایون اگر انہوں نے کوئی چادر پہنی ہوئی ہے اوپر تو چادر کے اندر سے کندھوں تک اٹھائیں گے، مرد حضرات کانوں تک اٹھائیں گے، خواتین اندر تک اندر اندر جو ہے نا کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں تک 7 سنتیں ہوئی قرات کی، اور آج ہمارا لیکچر اتنا ہی کافی ہے، چونکہ یہ ایمرجنسی لیکچر رکھا گیا تھا، میری ایک مصروفیت آلریڈی ہے، تو جو 15 منٹ ہمارے سوالات کا سیشن ہے اسے میں اسکپ کرنا چاہوں گا، ان چیزوں کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی، امید ہے ابھی تو یعنی ابھی ہم یاد رکھیے قرات تک پہنچے ہیں، ابھی رکوع کی سنتیں رہتی ہیں، سجدے کی سنتیں رہتی ہیں، قعدہ کی، جلسہ کی، ساری سنتیں رہتی ہیں، بڑی ڈیٹیلز آگے ہمارے پاس، یہ دیکھیے میں سلائڈز ویسے تھوڑی سی آپ سے شیئر کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، ابھی کافی ڈیٹیل سے چیزیں رہتی ہیں، چلیے آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ، بقیہ پھر پڑھیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔